اس مہینے کے دنوں میں روزہ رکھنے اور رات کو قیام اللیل نماز تراویح کا اہتمام کرنے اور تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے اور دعا و مناجات کرنے کی توفیق دی اور ہر کام کو ہمارے لیے آسان فرما دیا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اس کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی پابندیوں کو برداشت کرنے کے لیے تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے۔ تم اس کو اپنے حق میں مشکل نہ بناؤ، وہ تمہارے حق میں مشکل نہیں چاہتا۔ یہ اسی کے آسان فرمانے سے ہم سب 22ویں رمضان المبارک اور 22ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں۔ جو دن بیت گئے وہ زیادہ تھے اور جو بچے ہیں وہ اقل قلیل، وہ کم سے کم تر ہیں۔ ان کم سے کم تر دنوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بتایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم تر دنوں کو اور اس کی راتوں کو کس طرح سے گزارا؟ جہالت کے اس دور میں، خرافات کے اس دور میں، جبکہ سنت پر بدعتیں غالب آتی جا رہی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی پر اندھی بے جا باپ دادا کے رسم و رواج کی تقلید اور پیروی غالب آتی جا رہی ہے۔ امت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری دنوں کو، آخری عشرے کو کس طرح سے گزارا۔ اگر ہم سنانے میں کامیاب ہو گئے، کہنے میں کامیاب ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ اور طریقہ جو رہا آخری عشرے کو گزارنے کا، پیش کرنے میں کامیاب رہ گئے اور آپ سن کر کا عمل کرنے میں کامیاب رہے، تو اللہ رب العالمین کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم، رمضان کے مقصد کو ہم نے سمجھ لیا اور پا لیا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے مقصد کو ہم نے سمجھ لیا اور پا لیا۔ اور اگر آخری عشرے اور آخری دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ کرتے تھے، آپ رمضان کے آخری دنوں اور رمضان کی آخری راتوں کو کس طرح سے گزارتے تھے، اگر اس کو ہم نے نہیں سمجھا اور ٹھیک اس طرح سے عمل نہیں کیا تو ہم نے نہ تو رمضان کا پیغام کو سمجھا، اور اللہ رب العالمین رمضان کے روزوں کے ذریعے سے ہمیں جو سبق پڑھانا چاہتا ہے اور جو سیکھ دینا چاہتا ہے، نہ ہم نے وہ سبق پڑھا اور نہ وہ سیکھا۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو دیکھتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے ساری انسانیت سے خطاب ہے اور بالخصوص مسلمانوں سے کہ اللہ کے رسول میں عبادات کے باب میں، معاملات کے میدان میں، اخلاقیات میں، معاشیات میں، مالی حالات میں، لین دین میں، ایک دوسرے سے کاروبار کرنے میں، اور خاص طور سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کو کس طرح سے گزارو گے، ان تمام چیزوں میں اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل موجود ہے۔ اس نمونے کو
عملی طور پر اس امت کے ایک ایک فرد کو، آپ کی امت کے مردوں کو، آپ کی امت کی عورتوں کو، آپ کی امت کے بڑوں اور بزرگوں کو اور آپ کی امت کے نوجوانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ آج رمضان المبارک کا جب آخری عشرہ آتا ہے تو مسلمان محلوں کا کچھ عجیب سا نقشہ اور عجیب سی تصویر نظر آتی ہے۔ معاف کیجئے گا، خرافاتیں بڑھ جاتی ہیں۔ بے مقصد اور بے بنیاد چیز جس پر کوئی اجر و ثواب کا وعدہ نہیں، ایسے کام یہ امت کرنے لگتی ہے۔ بازاروں میں بکنے کے لیے، مسلم محلوں میں بکنے کے لیے ایسی چیزیں دستیاب اور اویلیبل نظر آتی ہیں جو پورے سال نہیں ملتی ہیں۔ گویا کہ رمضان کا پیغام ہی یہی ہے کہ جو کچھ کسر رہ گیا تھا، جو کچھ کمی رہ گئی تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ، رمضان کو خراب کرنے کی ان آخری دنوں میں خراب کر لو۔ اللہ پناہ اور حفاظت میں رکھے، اللہ پناہ اور حفاظت میں رکھے۔ جب اس امت نے رمضان اور اس کے پیغام کو سمجھا تھا تو 313 کو میدان بدر میں اللہ رب العالمین نے اس طاقت کو کچلنے میں سفل اور کامیاب کر دیا تھا جس طاقت کو بڑا ناز اور گھمنڈ تھا اپنی مضبوطی اور اپنی تعداد اور اپنی سنکھیا پر، اور جس نے عزم کر رکھا تھا اور قسم کھا رکھی تھی کہ اسلام اور مسلمانوں کو پنپنے نہیں دینا ہے، ان کے گھر میں گھس کر کے ہمیں مارنا ہے اور مدینے پر چڑھائی کر دینا ہے۔ انہوں نے رمضان کے پیغام کو سمجھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھائے رمضان کی 17 تاریخ کو وہ دن دکھایا۔ یوم الفرقان اس کو کہا اللہ رب العالمین نے کہ قیامت تک کے لیے حق و باطل کے درمیان وہ دن فرق اور انتر کرنے والا ٹھہرا، اور جو کتاب ہدایت اس امت کو ملی رمضان المبارک میں، اس کا بھی نام فرقان ہے۔ حق اور باطل، غلط اور صحیح کے بیچ فرق کرنے کی دلیلیں اس میں موجود ہیں۔ آخری عشرہ، عید کی تیاری، عید کی تیاری میں مسلم مرد تو کم، مسلم خواتین کس طرح سے بازاروں کی زینت بنتی ہیں اور کس طرح سے بے تحاشا پیسے پھونکتی ہیں اور فیشن کے نت نئے طریقے اور کپڑوں اور ڈریس کا کس طرح سے تلاش کرتی ہے، سب کو معلوم ہے۔ گویا کہ آخری عشرہ کا اصل سبق یہی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو پڑھیے، طریقے کو پڑھیے۔ آپ کے زمانے میں جو عید آتی رہی آپ نے کیسے منایا؟ بس اتنا ہے کہ آپ حسب توفیق، حسب میسر اچھے کپڑے پہن لیجئے اس دن، بس نئے کپڑے خرید پاتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو جو میسر ہیں گھر میں ہیں ان میں سے جو اچھا وہ پہن لو، خوشبو لگا لو۔ اللہ کے رسول بے جوڑ کھجوریں کھا کر کے اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہوئے عیدگاہ پہنچ جاتے، سارے صحابہ آپ کے ساتھ۔ 3 چیزیں، حسب توفیق اچھا ڈریس، عطر اور کھجوریں۔ اس میں کتنا ٹائم لگے گا، کتنا خرچ ہوگا، پورا عشرہ برباد ہو جائے گا، ہے نا؟ تھوڑا سا گھر کی عورتوں کو اسلام کے پیغام کو سمجھائیے۔ مسلم عورتوں کا بڑا برا حال ہے ہر میدان میں، اور خاص طور سے مسلم نوجوان لڑکیوں کو آپ جانتے ہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ
بڑی تیزی کے ساتھ مسلم لڑکیاں دشمنوں کے بہلاوے اور بہکاوے میں آ کر معاذ اللہ استغفر اللہ دین سے کنورٹ ہو رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے۔ ان چیزوں کا تھوڑا سا جائزہ لینے کی ضرورت ہے رمضان المبارک میں۔ مائی عائشہ بیان کرتی ہیں، بیوی شوہر کے روٹین اور معمول کو بیان کرتی ہے۔ کان رسول اللہ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے لیے، مناجات کے لیے، دعا و استغفار کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، نفلی نمازوں کے لیے، قیام اللیل اور نماز تراویح کا اہتمام کرنے کے لیے اور رب کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے لیے آخری عشرے میں جو محنت و مشقت کرتے تھے رمضان کے آخر کے 9 یا 10 دنوں میں، وہ شروع کے 20 دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ جب رمضان کے شروع کے 20 دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے تو باقی اور مہینوں میں نہیں کرتے تھے۔ یعنی پورے سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے لیے سب سے زیادہ جو محنت کرتے تھے وہ آخری عشرے میں۔ ہم پورے سال میں مارکیٹنگ اور شاپنگ کے لیے جو محنت کرتے ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے میں۔ مسلمانوں کی بھیڑ نظر آئے گی سب سے زیادہ اس وقت بازاروں میں، نوجوانوں کی بھیڑ نظر آئے گی، مسلم نوجوان لڑکیوں کی بھیڑ نظر آئے گی، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور ایسی فرینکلی باتیں کھل کر کے جیسے لگتا ہے کہ اپنے بھائی باپ سے باتیں کر رہی ہوں۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ اسی آخری عشرے میں اللہ رب العالمین نے وہ رات رکھی ہے جو صرف سال میں ایک مرتبہ آئے گی، جس رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب لوح محفوظ سے اتارا اور بیت العزت میں رکھا، جس رات کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 5 آیتوں کی ایک سورت اتار دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے خوب ہم لوگوں کو موقع دیا ہے رب کو راضی کرنے کا، روٹھے ہوئے رب کو منانے کا، جس رب کو ہم نے گناہ کر کر کے خوب ناراض کر لیا ہے، جس رب کو ہم نے اپنے اوپر غضبناک کر لیا ہے اپنی سیاہ کاریوں سے، اس رب نے ہمیں موقع دیا ہے منانے کا۔ اس موقع کو نہ گوانا مسلمانوں، اس موقع کو ضائع نہ کرنا روزے داروں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ما لیلۃ القدر، انسان کے بس میں نہیں، انسان کو اتنا علم نہیں دیا گیا ہے کہ شب قدر کی حقیقت کو جان سکے، شب قدر کی حقیقت کو جان سکے۔ جہالت اور نادانی سے شب قدر ڈھونڈتے ہیں 15 رات کی شعبان کو، 1 مہینہ سے پہلے تو اس کو شب برات کہتے تھے، دھیرے دھیرے اب اسی کو شب قدر کہنے لگے۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ما لیلۃ القدر، تم نہیں جان سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، نبی بھی نہیں جان سکتے۔ جب نبی نہیں جان سکتے تو نبی کی امت کیسے جان سکتی ہے؟ نبی نے جانا اللہ کے بتانے سے، پھر نبی یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنی امت کو بتایا۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، وہ عزت و احترام اور قدر و منزلت کی رات 1000 مہینے سے بہتر، 1000 مہینے سے بہتر۔
83 سال 4 مہینے سے بہتر۔ کس کے لیے بہتر؟ کس کام کے لیے بہتر؟ گھومنے پھرنے کے لیے، شاپنگ کرنے کے لیے، چائے نوشی کرنے کے لیے، ہوٹل بازی کرنے کے لیے، گھروں میں طرح طرح کے کھانے اور پکوان بنا کر کھانے کے لیے، گھروں میں بیٹھ کر سینما بینی اور فلم بینی کرنے کے لیے، معاذ اللہ، اللہ پناہ میں رکھے۔ 1000 مہینے سے بہتر عبادات کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، روٹھے ہوئے رب کو راضی کرنے اور خوش کرنے اور منانے کے لیے 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ پہچانو اس رات کو مسلمانوں، پہچانو اس رات کو۔ امت محمدیہ یعنی ہم مسلمانوں کی عمر اللہ تعالیٰ نے مختصر اور چھوٹی رکھی ہے۔ آپ کی کل زندگی کتنی؟ 63 سال کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ایک رات اللہ رب العالمین نے ایسی دے دی کہ نیکیاں کر کے اس رات کی قدر و منزلت کو پہچان کر کے، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کر کے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کر کے ہم 1000 مہینے کی عبادت کا اجر و ثواب پا سکتے ہیں۔ اور کیا ہے اس رات میں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ فرشتے اترتے ہیں اور سارے فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ نام تو سنا ہوگا جبریل کا، لیکن پہچانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ نبیوں کے پاس وحی اور پیغام لے کر کے یہی جبریل فرشتہ آتے تھے۔ پورا قرآن حضرت جبریل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ تورات، زبور، انجیل، ابراہیم، موسیٰ کے صحیفے، ساری آسمانی کتابوں کو لے کر اترنے والے فرشتے اب نہیں اترتے ہیں، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں، نہ نبی آئے گا، نہ اب کوئی کتاب اترے گی۔ اب نہیں اترتے ہیں جبریل۔ ہاں، صرف سال میں ایک رات، سال میں ایک رات۔ وہ کون سی رات ہے؟ شب قدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات۔ تنزل الملائکۃ والروح، روح یہی جبریل علیہ السلام کا لقب ہے، اللہ کے حکم سے ہر کام کو انجام دینے کے لیے۔ یہ کون سے کام انجام دیتے ہیں فرشتے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، سورہ دخان۔ سال میں ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، ساری انسانیت کے ساتھ، پوری دنیا میں جو حالات و واقعات پیش آئیں گے، ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا ہوگا ہم آپ نہیں جان سکتے۔ ملکوں کے حالات کیا ہوں گے دنیا کی حکومتیں نہیں جان سکتی۔ موسم کا مزاج کیا ہوگا دنیا نہیں جان سکتی۔ ہم کس بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے ہم نہیں جانتے۔ کون سا بیمار شفایاب ہوگا وہ بیمار نہیں جانتا۔ کس کی موت ہوگی وہ کوئی نہیں جانتا۔ کس کو کتنی روزی ملے گی رزاق جانتا ہے، رازق جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ محنت و مشقت کرنے والے نہیں جانتے۔ ان سارے کاموں کا فیصلہ فیہا یفرق کل امر حکیم، شب قدر کی رات میں ہو جاتا ہے، اور اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ فرشتے کے حوالے کر دیتا ہے۔ مانگو اپنے لیے خیر، مانگو اپنے لیے بھلائی، مانگو اپنے ماں باپ کے لیے خیر و بھلائی اور مغفرت کی دعا۔ آخری عشرے کی راتوں میں، شب قدر کی راتوں میں اس امت کے لیے دعا مانگو جس امت پر بڑی آزمائش کے گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، جو امت اس وقت باطل کے نشانے پر ہیں۔ پچھلے جمعے سنایا تھا، ربنا علیک توکلنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا
وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، ہم نے تیرے دین کے لیے تیری محبت میں سب کو چھوڑ کر تیری طرف رخ کر لیا، تیری طرف ہم پلٹ کر کے چلے آئے ہیں، اب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ اور آزمائش کا ذریعہ نہ بنا، یعنی ہمارے حالات ایسے نہ کر دے کہ تیرے دشمن ہم پر ہنسیں، تیرے دشمن ہم پر ہنسیں۔ مسلمانوں، کچھ اسی قسم کے حالات دنیا میں بنتے جا رہے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں بخش دے، تو بڑا زبردست اور بخشنہار ہے۔ یہ دعا کس نے کی تھی معلوم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کی قوم بنی اسرائیل نے فرعون کے مقابلے میں دعا کی تھی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ان ظالموں کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنا، ہمارے حالات ایسے نہ کر دے کہ یہ ظالم فرعون اور اس کی قوم ہم کو دیکھ کر کے ہنسیں، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اے ہمارے پروردگار فرعون کی کافر قوم سے ہمیں بچا لے اور نجات دے۔ اس قسم کی دعاؤں کی ضرورت، اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری عشرے میں، شب قدر کی راتوں میں سلام کیا کہا جائے، ایک خطبے میں کتنی باتیں کہی جائے۔ وہ رات سراسر سلامتی والی ہے، یعنی جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ اے مسلمانوں، اے مسلم نوجوانوں، اے روزے داروں، اپنی سیاہ کاری اور گنہگاری سے اور اپنی آوارہ گردی سے اور اپنی غلط عادتوں سے اس رات کی سلامتی کو تار تار اور پارا پارا اور ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ وہ رات سراسر سلامتی والی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اس رات کو اپنے گناہوں سے شر اور برائی میں نہ بدل دینا۔ یہ ہے نبی کا اسوہ، نبی کا طریقہ جو آخری عشرے کو آپ گزارتے تھے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور صبح یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے تک یہ رات رہتی ہے، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی وتر بے جوڑ راتوں میں اس کو تلاش کرنا۔ بے جوڑ راتیں کون سی ہیں؟ 21 بیت گئی، 23 آج نصیب ہوگی انشاءاللہ، 25 27 29۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شب قدر کے بارے میں نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دے دوں اور بتا دوں کہ فلاں رات شب قدر کی ہے، فلاں تاریخ رمضان کی فلاں تاریخ کو شب قدر ہوتی ہے، لیکن فتلاحا فلان و فلان، دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے، رفعت، تو اس کا علم اور اس کی جانکاری اللہ کی طرف سے اٹھا لی گئی۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، علم کا نہ ہونا اور اس کی تاریخ کا فکس اور متعین نہ ہونا اسی میں تمہارے لیے خیر اور بہتری ہے، تاکہ تم سال میں کم سے کم 5 راتیں جاگ کر کے عبادت کرو، اسی میں خیر ہے تمہارے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع رمضان میں فرما دیتے قد جاءکم شہر وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ مہینہ جو تم پر سایہ فگن ہوا ہے، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ برباد نہ کرنا، خراب نہ کرنا، اس رات کو اپنے خلاف گواہ نہ بنانا۔ من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ، واللہ اکبر، کان کھڑے کر لو، جو اس رات کی خیر و برکت اور سعادت سے محروم ہو گیا وہ ہر قسم کی خیر و برکت اور سعادت سے محروم ہے۔
ولا يحرم خيرها الا كل محروم، جو بد نصیب ہوتا ہے، کرم پھوٹا ہوتا ہے، وہی اس رات کی خیر و برکت سے محروم ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف بھی اسی لیے کرتے تھے، تاکہ دنیا سے کٹ کر کے بس آخری عشرہ پورا کے پورا، آخری عشرہ کی راتیں بھی اور آخری عشرے کے ایام اور دن بھی کس میں گزرے؟ اللہ کی عبادت میں۔ اعتکاف میں آخری عشرے کو جتنا مفید بنانا ممکن ہے، گھر میں رہ کر کے اتنا فائدہ مند ہم نہیں بنا سکتے۔ اعتکاف کر کے جتنی نیکیاں ہم کما سکتے ہیں، اگر معتکف اعتکاف کرنے والے کمانا چاہیں تو گھر میں رہ کر کے ہم نہیں کما سکتے۔ بتایا تھا 20ویں رمضان کو، یہ بڑی شرمناک بات ہے اور ہماری زندگی کا بڑا شرمناک پہلو ہے کہ آپ اپنے نابالغ بچے کو لے کر کے آتے ہیں، 12-13 سال کے بچوں کو لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو اعتکاف میں بٹھا لو، اور آپ بڑے کبھی ارادہ نہ کریں۔ بچے جو مسجد کا احترام بھی پورا نہیں کر سکتے، اعتکاف کو بھی زیادہ نہیں سمجھتے، وہ آئیں اور بڑے نہ آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عشرے کا یہ اسوہ یاد رکھو مسلمانوں، آپ نے ہر سال اپنی زندگی کے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے، اور آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین توفیق دے، ہماری مانسکتا اور ہماری ذہنیت کو بدلے۔ اس سلسلے میں ہماری ذہنیت، ہماری سوچ اچھی نہیں ہے۔ اعتکاف 10 دنوں کا بھی ہوتا ہے، اس سے زیادہ کا بھی ہوتا ہے، اس سے کم کا بھی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال رمضان میں 20 دنوں کا بھی اعتکاف کیا ہے۔ اب یہ نوجوان جو بچے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، وہ اعتکاف کو اعتکاف رہنے دیں۔ آپ کے پاس قطعاً موبائل نہیں ہونا چاہیے، آپ کے پاس آپ کے دوست و یار کو ملاقات کے لیے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بیجا اور فالتو باتیں نہ کریں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، دعا کریں، اور جب آپ تھک جائیں عبادت کر کے تو آپ سو جائیں۔ یہ دوستی اور یاری کو نبھانے کے لیے اعتکاف نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے سمجھ دی، توفیق دی، نوجوانوں آپ بیٹھے ہو، اعتکاف کو سمجھو اور خوب نیکیاں کماؤ۔ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہم نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اس کو قبول فرمائے، قیام اللیل، نماز تراویح اور دوسری نفلی نمازوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، ہم نے جو صدقات و خیرات اور زکوٰۃ مالی شکل میں ادا کیے اللہ رب العالمین سب کو قبول فرمائے۔ اور جو لوگ اب تک جبکہ رمضان کے آخری ایام شروع ہو چکے ہیں زکوٰۃ ادا کر کے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ ادا کر کے وہ اب تک فری نہیں ہوئے ہیں، ان کو اب مزید دن نہیں گننا چاہیے، رمضان میں زکوٰۃ ادا کر کے زیادہ اجر و ثواب پانا چاہیے۔ اور ہم نے نوجوانوں سے خاص طور سے کہا تھا کہ ہر نوجوان کچھ نہ کچھ، جن پر زکوٰۃ فرض نہیں، ماہ مبارک میں کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرے، مالی شکل میں، نقدی شکل میں، کپڑے لتے کی شکل میں، اناج، چاول، گیہوں، آٹا، دال کی شکل میں، جو کچھ میسر ہو کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرے۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اس دنیا سے گزر چکے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں یہ معمول بناؤ کہ سال کے رمضان میں ایک صدقہ اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے لیے یا جو ایک گزرا ہے ان کے لیے ضرور کریں گے۔ آپ کو حدیث سنائی تھی، ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے اللہ کے رسول میری امی کا انتقال ہو گیا، میں ان کے نام پر صدقہ کروں، ایصال ثواب کروں؟
ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ کروں تو ان کو ثواب پہنچے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو اس صحابی کے پاس ایک باغیچہ تھا کھجور کا، مدینے میں کھجوروں کے باغ، کہ اللہ کے رسول پورا باغ میں صدقہ کر دیتا ہوں اور اس کا ثواب میری ماں کو ملے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب کیوں سنتے ہیں، کیوں سنایا جاتا ہے؟ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں نیکیوں کی توفیق دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔